الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ اسکول شفیع کیمپس کی جانب سے جماعت دہم کے طلباء اور طالبات کو خوش آمدید۔ جی تو بچوں، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا تندرست و توانا اور بخیر و عافیت رکھے، آمین۔ لائٹ اسکول شفیع کیمپس اپنے طلباء اور طالبات کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کامیابی کے ساتھ قدم پہ قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور جماعت دہم کے بچوں کے لیے اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹس کی ہی آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ کے لیے ہے کہ آپ سب اپنے نوٹس جو ہیں ان کو جلدی سے جلدی اسکول سے لیں، تاکہ آپ اپنا تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کو شروع کر سکیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں نصاب کی۔ تو آن لائن کلاسز میں جماعت دہم کے اردو لازمی کی جو کلاس ہوگی، تو اس میں سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 3 تک پہلے ہم آن لائن کا لیکچر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم حالات کے پیش نظر آگے چلیں گے۔ تو بچوں، آپ کے لیے یہ بہت بہترین موقع ہے، اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کی کوششیں، آپ کی چاہت اور آپ کا جو شوق ہے پڑھنے لکھنے کا، وہ ہماری دعا ہے کہ بڑھتا جائے، اس کو نشو و نما ملے۔ اسی پہ ہے کہ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ تو ہم نے بھی آپ کے لہو کو گرم کرنا ہے، تاکہ آپ لوگ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ ہو سکیں، اور بہت زیادہ لمبے عرصے تک کا جو آپ کا یہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا ہے یا وقفہ ہو گیا ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ تو چلیے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ جماعت دہم کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے مرزا محمد سعید۔ اور مرزا محمد سعید جو ہے وہ ایک اردو کے مایہ ناز مصنف ہیں۔ ان کے بارے میں شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ اس سبق کو اور اس مضمون کو انہوں نے تحریر کیا۔ مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو آپ نے جب اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنا ہے، تو آپ نے حالات زندگی، یعنی کہ مصنف کے حالات زندگی جو ہیں ان پہ بحث کرنی ہے یا ان پہ بات کرنی ہے۔ حالات زندگی بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ جو سوالات ہیں حالات زندگی کے، ان میں سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ آپ کے امتحان کی، یعنی آپ کے کویسچن پیپر کی ضرورت ہے، جو معروضی حصہ ہوتا ہے اس میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب حالات زندگی ہیں، تو زندگی کے بارے میں مصنف کی جو بتائی جائے گی کہ بہترین اور اعلیٰ مقام تک پہنچنا۔ مصنف کب اور کہاں، یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ کسی کی بھی شخصیت کے بارے میں تعارف اور جو سوال پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ کب اور کہاں، پیدائش سے متعلقہ ہوتا ہے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ کب میں ہمیں تاریخ لکھنی ہوتی ہے، اور کہاں میں ہمیں وہ جگہ یا شہر یا گاؤں یا ملک کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب شاہد احمد دہلوی کے بارے میں آپ ان کی پیدائش کے حوالے سے کب اور کہاں کا جواب دیں گے، تو پھر اس کے بعد دوسری بات آ جائے گی کہ آپ کے والد گرامی کا کیا نام تھا، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ تو یہ جوابات جو ہیں یہ آپ نے مختصر طور پر ہی دینے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ اس کے بعد جو سب سے بنیادی بات پوچھی جاتی ہے، جیسے اس میں پوچھا گیا کہ شجرہ نسب جو ہے وہ کیا ہے۔ شجرہ نسب یعنی کہ کسی بھی شخصیت کے باپ دادا، یعنی کہ پیچھے آباء و اجداد جو ہیں، وہ ان سے بھی، ان کے آباء و اجداد میں سے کون سی مشہور شخصیت یا اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ان کی نسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو شجرہ نسب میں جو شاہد احمد دہلوی ہیں، یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ ملتا ہے، یعنی کہ یہ ان کے خاندان سے ہیں۔ اسی طرح سے پھر آ جاتا ہے مین سوال جو ہے وہ
ادبی خدمات، یعنی سوال نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے کہ ادبی خدمات کیا ہیں۔ مصنف کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو، کسی بھی موضوع کو مضمون یا پیراگراف کی صورت میں لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے۔ تو ادبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ادب یعنی کہ شعر و شاعری اور اس کے حوالے سے، اردو زبان جو ہے وہ باقاعدہ بذات خود ایک ادبی زبان ہے۔ تو یعنی کہ ان کی ادبی خدمات کیا ہیں؟ اردو کے لیے ان کی ادبی خدمات اتنی بے شمار ہیں کہ ان کو حکومت کی طرف سے حسن کارکردگی کا تمغہ بھی دیا گیا، تو اس میں ان کی پوری ادبی خدمات جو ہیں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ آخری سوال جو ہر ایک شخصیت کے بارے میں، ہر جاندار کے بارے میں ہوتا ہے کہ وفات، تو ان کی وفات کے بارے میں آپ نے تاریخ یاد کرنی ہے۔ اس سبق کی سب سے بڑی خوبی اور اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ایک مصنف دوسرے مصنف کے بارے میں لکھ رہا ہے، یعنی ایک مصنف جو ہے وہ دوسرے مصنف کے بارے میں ان کے حالات زندگی اور ان کی پوری زندگی کو احاطہ کر کے 2 سے 3 صفحات میں اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو بچوں، ہمارے پاس ایک تو یہ بہت بہترین اور بہت اعلیٰ طریقہ کار ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو لے کر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو درست اور بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں اور سنوار سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے سوالات یاد کرنے ہیں، جوابات کو لکھنا ہے، اپنی لکھائی پر خاص توجہ دینی ہے، اور اپنا جو اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم سبق نمبر 1 میں مرزا محمد سعید کے جو مشقی سوالات ہیں ان پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے جو پیراگراف ہیں اس میں سے مشکل الفاظ جو ہیں ان کی جو معنی ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک تحریری مواد جو ہے وہ موجود ہو اور آپ وہاں سے دیکھ کر مزید رہنمائی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ آخر میں آپ کے لیے ایک آج کی اچھی بات، یعنی آج کی اچھی بات کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اور ایک بیٹا یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا سب سے بڑا فرض اور آپ کی سب سے پہلی جو سرگرمی ہے وہ والدین کی خدمت ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس آج کل بہت ٹائم ہے، والدین کی حقوق کو دیکھیے، جانیے، اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور اپنی خوشیاں اور ان کی خوشیاں جو ہیں وہ آپس میں بانٹیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں تاکہ آپ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ تو اگلی سرگرمی، اگلی آن لائن لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔